بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 350 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 69 اور 70 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور آپ کا رب ان سب کفر کی باتوں کو جانتا ہے جن کو ان کے سینے چھپاتے ہیں، اور جس جھوٹ کو یہ اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں اسے بھی رب تعالی جانتا ہے، یعنی وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا و آخرت میں، جنت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کے لیے فرما روائی ہے، یعنی ہر چیز میں اسی کا فیصلہ نافذ ہے اور زندہ کر کے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا رب ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جن چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم نافذ العمل ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا رب ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جن چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے اپنی مدح فرمائی ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے اور اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں رب العزت اسے بھی بخوبی جانتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور آخرت میں اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے واجب ہیں اور اللہ کے سوا اور کسی کا حکم واجب الاطاعت نہیں ہے، اور رسول اللہ کے احکام بھی در حقیقت اللہ کے ہی احکام ہیں۔ یا پھر اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اولاً بالذات حکم دینے کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہے، پھر جس کو اللہ تعالی حکم دینے کا منصب عطا فرما دے اسے بھی حکم دینے کا اختیار ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ارشاد دراصل شرک کی تردید میں ہے،
مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بے شمار معبود اپنے لیے بنا لیے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے جو اوصاف، مراتب اور مناصب سونپ رکھے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں، فرشتوں، جنوں اور دوسرے بندوں میں سے ہم خود جس کو جیسے چاہتے ہیں اوصاف، صلاحیتیں اور طاقتیں بخشتے ہیں، اور جو کام جس سے لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ یہ اختیارات آخر ان مشرکین کو کیسے اور کہاں سے مل گئے کہ میرے بندوں میں سے جس کو چاہیں مشکل کشا، جسے چاہیں گنجے بخش اور جسے چاہیں فریاد رس قرار دے لیں، جسے چاہیں بارش برسانے کا مختار، جسے چاہیں روزگار یا اولاد بخشنے والا، اور جسے چاہیں بیماری و صحت کا مالک بنا دیں، جسے چاہیں میری خدائی کے کسی حصے کا فرما روا ٹھہرا لیں، اور میرے اختیار میں سے جس کو جو کچھ چاہیں وہ سونپ دیں، کوئی فرشتہ ہو، جن ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، بہرحال جو بھی ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، جو کمالات بھی کسی کو ملے ہیں ہماری عطا و بخشش سے ملے ہیں، اور جو خدمت بھی ہم نے جس سے لینی چاہی ہے لی ہے۔ اس برگزیدگی کے یہ معنی آخر کیسے ہو گئے کہ یہ بندے بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدائی کے مرتبے تک پہنچا دیے جائیں اور خدا کو چھوڑ کر ان کے آگے سرے نیاز جھکا دیا جائے، ان کو مدد کے لیے پکارا جانے لگے، ان سے حاجتیں طلب کی جانے لگیں، انہیں قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ لیا جائے اور انہیں خدائی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا جائے۔ تو یہ اعتراضات سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرمائے ہیں۔ اہل سنت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں اور دیگر اولیاء کرام کو بھی غوث اور قطب کہتے ہیں، اور غوث کے معنی ہیں فریاد رس۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں اور سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کو داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ سید مودودی نے اس عبارت میں ان اہل سنت کو مشرکین قرار دیا ہے، جبکہ اہل سنت ان اولیاء کرام کو غوث، مشکل کشا یا گنج بخش حقیقتاً اور بالذات نہیں کہتے۔ کسی شخص کو حقیقتاً یا بالذات مشکل کشا یا گنج بخش اعتقاد کرنا یہ سراسر شرک ہے، اور مجازن یعنی اسناد مجاز عقلی کے طور پر ان کی طرف ان اوصاف کی نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس میں اس کی نظائر موجود ہیں کہ مجازن الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے حضرت جبریل نے حضرت مریم سے کہا تھا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جبریل نے کہا میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور آپ کو پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ اب لڑکا یا بیٹا دینا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن جبریل نے اپنی طرف بیٹا دینے کی نسبت کی اور یہ اسناد مجازی ہے۔ اسی طرح اہل سنت بھی مجازن اولیاء کرام کی طرف بیٹا دینے کی نسبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دعا سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان منافقین کو صرف یہ ناگوار ہوا کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے ان کو غنی اور دولت مند کر دیا۔ اس آیت مقدسہ میں رسول اللہ کی طرف دولت مند کرنے کی نسبت ہے، اور یہ نسبت بھی مجاز عقلی ہے۔ اسی نہج پر اہل سنت بھی اولیاء کرام کو مشکل کشا، غوث اور گنج بخش مجازن کہتے ہیں،
کیونکہ وہ مسلمان ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہیں اور تمام اولیاء کرام اور انبیاء کرام کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور یہ اس پر دلیل ہے کہ وہ ان اوصاف کی نسبت اولیاء کرام کی طرف مجازن کرتے ہیں۔ وہ بت پرست نہیں ہے کہ ان کی طرف ان اوصاف کی نسبت حقیقتاً کریں، اور ظاہر ہے کہ سید ابوالعالیٰ مودودی تمام کہنے والوں کے دلوں کے حال پر متوجہ نہیں تھے کہ انہیں بغیر کسی قرینے کے معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ ان اولیاء کو حقیقتاً مشکل کشا اور غوث وغیرہ کہتے ہیں، اس لیے ان کو علی الاطلاق مشرکین کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو علیم بذات الصدور ہو اور دلوں کے حال جاننے کا دعویٰ رکھتا ہو، اور حقیقت میں ایسا دعویٰ کرنا یہ تو خود شرک ہوگا، اور ایسا کرنا کہ ایسی آیات جو کفار کے بارے میں چسپاں ہوئی ہوں ان کو مومنین کے اوپر لگا دینا یہ تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ سید ابوالعالیٰ مودودی علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اس طرح ذکر کیا ہے، جس کا جواب ہماری طرف سے دیا جا چکا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور نافذ شدہ فیصلہ اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ہر چیز کے اندر جو فیصلہ اور آخری حکم ہے وہ رب تعالیٰ کا ہی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے احکامات میں تردد و تبدل کر سکے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی اور سے سمدانی آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ فرماتے ہیں کہ تقدیر معلق وہ ہوتی ہے جو اولیاء اللہ کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے، یعنی رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی سفارش کی وجہ سے اپنے احکام کو تبدیل فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جسے رب تعالیٰ کبھی بھی نہیں بدلتا، یعنی وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتی، جو فیصلہ ازل سے کر دیا ہے ابد تک وہی رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔